بھائیو، اہل سنت کہلانے والے تمام گروہ، چاہے وہ مالکی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے سلفی ہوں، اہل حدیث ہوں، سوائے احناف کے، اور اہل تشیع کے بھی تمام گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مواقع پر رفع الیدین فرمایا کرتے تھے۔ تو ان 4 رفع الیدین پر اہل سنت کے تمام گروہ اور اہل تشیع متفق ہیں سوائے اہل کوفہ کے۔ اور اس کے علاوہ مرزا جلمی کے ایک اور دھوکہ یہ دیتا ہے کہ سوائے حنفیوں کے باقی ساری امت، ان کا موقف یہی ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا ہے، جبکہ یہ مرزا جلمی کا بالکل چٹا ننگا صاف جھوٹ ہے۔ امت کے جو بڑے 4 امام ہیں، ان میں سے 2 بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، دونوں کا موقف یہ ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا موقف تو بالکل واضح ہے، اس میں تو حوالہ پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف ان کی فقہ کی جو معتبر کتاب، جس کو مرزا جلمی معتبر اور مستند تسلیم کر چکا ہے، یہ المدونۃ الکبریٰ۔ اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ۔ اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے، اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے اور انہوں نے جواب دیے ہمیں، ٹھیک ہے، المدونۃ الکبریٰ میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے۔ سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں۔ صحیح۔ اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بالکل 2 ٹوک انداز میں پہلی جلد کے صفحہ 118 پہ موجود ہے۔ وقال مالک، امام مالک نے فرمایا، لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ۔ امام مالک کہتے ہیں نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین کرنے کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، لا اعرف، میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ اور آگے قال ابن القاسم، ابن القاسم کہتے ہیں وہ کان رفع الیدین عند مالک ضعیفا الا فی تکبیرۃ الاحرام، امام مالک کے نزدیک تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین کرنا ضعیف ہے۔ یہ امام مالک کا موقف لکھا ہوا ہے المدونۃ الکبریٰ میں۔ یہ المدونۃ الکبریٰ جس کے بارے میں مرزا کہہ چکا ہے کہ فقہ مالکی ساری کی ساری اس پر کھڑی ہے، جب اس نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے حوالے سے ریکارڈ کروایا تھا نا، اس میں اس نے بڑا زور دیا تھا یہ المدونۃ الکبریٰ کے اوپر، اور المدونۃ الکبریٰ کے اندر امام مالک کا موقف یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں۔ اور پھر اسی المدونۃ الکبریٰ کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی 119 نمبر صفحہ پہ ذکر کی، اور اس کے علاوہ 120 نمبر صفحے پہ حضرت براء بن عازب سے حدیث لے کے آئے، اور اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر ہے کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، وہ بھی المدونۃ الکبریٰ کے اندر موجود ہے۔ اور پھر ایک اور دھوکہ مرزا جلمی یہ دیتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں تو ہماری بھی ہیں، حدیثیں تو ہماری بھی ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان اماموں نے ان کی حدیثوں کو بیان کر کے نیچے لکھ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو کہتا ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ کی حدیثیں ہیں، لیکن ان اماموں نے حدیثیں بیان کر کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں۔ یہ مرزا جلمی کا بالکل واضح جھوٹ اور افتراء اور کذب ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث بیان کی، حدیث نکالیں اس کے نیچے 257 نمبر حدیث کے نیچے لکھا ہے کہ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے، اور صرف حسن نہیں کہا، کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ۔ اسی حدیث کے مطابق حضور کے اہل علم صحابہ کا عمل ہے، اہل علم تابعین کا عمل ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا عمل ہے، اہل کوفہ کا عمل ہے۔ اور مرزا کس قدر دجل اور جھوٹ سے کام لیتا ہے، کہتا ہے ان ائمہ نے نیچے لکھ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور جامع ترمذی ناصر الدین البانی کی تحقیم کے ساتھ اٹھا کر دیکھ لیں، ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور یہ سنن ابی داؤد ہے، 748 نمبر حدیث میرے پاس جو ریاض سے چھپا ہے نسخہ سنن ابی داؤد کا ناصر الدین البانی کی تحقیم کے ساتھ، اس کے اندر ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ ناصر الدین البانی کی ایک اور کتاب ہے صحیح سنن ابی داؤد، اس میں پوری تحقیق کے ساتھ ساری ڈیٹیل
ناصرالدین البانی نے ذکر کی ہے اور کہا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حق یہی ہے کہ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود کی حدیث صحیح ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کی تحکیم کے علاوہ سنن نسائی کی تحکیم میں بھی ناصرالدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو بحمد تعالیٰ یہ حدیث بالکل ائمہ محدثین اور فقہاء کے نزدیک صحیح ہے، اور اسی کے مطابق امام ابو حنیفہ کا اور امام مالک کا اور دیگر جو ہے وہ امت کے تابعین کا عمل ہے۔ اور کہتا جی اماموں نے اس لیے حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے اس کو بتانا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔